نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الصف ایک سورۃ صافات تھی اور ایک صف ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صف بنانے کی کتنی اہمیت ہے، اور جب کوئی صف بنانے کے لیے آپ کو کہتا ہے تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے اس حکم کو قبول کرتے ہیں یا ناراضگی سے؟ آگے سے تعاون کرتے ہیں یا انا کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی کہے نا کہ ذرا صف بنا لیجئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس نے ہم کو گویا گالی دے دی، مائنڈ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو تھوڑا بہت لائن میں کر دے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے وقت جبکہ صف بنانا لازم ہے، اگر کسی کی صف ذرا درست کرنے کے لیے کہا جائے تو عموماً اڑ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے نہیں ہلنا، چلیے جو جی چاہے کیجیے۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 14 آیات ہیں۔ اس سورت کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہیں وہ آپ سے پوچھنے چاہیے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کام پتا چلے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے، لیکن آپ کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت کسی کو نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہاں اگرچہ خطاب عام ہے لیکن اصل خطاب انہی مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں احب الاعمال کا علم ہو جائے تو ہم انہیں کر لیں، لیکن جب انہیں اللہ تعالی کے نزدیک بعض پسندیدہ اعمال بتائے گئے تو انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ تو ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ بات کیوں منہ سے نکالتے ہو جو پوری نہیں کرتے، جو زبان سے کہتے ہو اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے۔ اگر آپ غور کریں تو کائنات میں کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جس کام کے لیے بنایا وہی کام کیے چلے جا رہی۔ اسی طرح مختلف چیزیں اپنی خاصیتیں نہیں بدلتی، لکڑی مرتے دم تک لکڑی رہتی ہے، کچھ اور نہیں بنتی، لوہا لوہا ہی رہتا ہے، پتھر پتھر رہتا ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو کہے وہی کرے، اس کے قول اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، خواہ پھر اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے، پھر اس راستے میں پیش آنے والی دشواریوں میں کیسا بھی صبر کرنا پڑے۔ پھر اسی طرح اس آیت کا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ انسان دوسروں کو ایسی باتوں کی نصیحت کرے جن پہ وہ خود بھی عمل کرتا ہو، ورنہ ایسی باتیں مت کہو جو خود کرنے کا ارادہ نہ ہو اور خود عمل پیرا نہ ہو اس پر۔ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر بڑی بڑی شیخیاں بگاڑتا ہے، بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں انتہائی سستی دکھاتا ہے۔ تو انسان کے قول اور فعل کا تضاد بہت بری خصلت ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے، اس کا سارا عزت، مقام، اس کا امپریشن، ہر چیز خراب ہو جاتی۔ اور اگر انسانوں کی نظر میں اس کا مقام گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے طور پر سوچئے کہ اگر کوئی شخص کہے کچھ اور کرے کچھ، جیسے پیچھے بھی آپ دیکھیے کہ عہد کی پاسداری کی بات ہوئی، بیعت کی بات ہوئی۔ اب ایک عورت اگر بیعت کر لیتی ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتی ہے، یا پچھلی آیات کے علاوہ ویسے بھی عام زندگی میں جب ہم کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے تو یہ چیز دوسروں کی نظر میں انسان کو کتنا مبغوض بنا دیتی۔ بہت سے تعلقات، دوستیاں، محبتیں، رشتے محض اس وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے کہے کا پابند نہیں۔ دوستوں میں عموماً تعلقات کی خرابی
اس بنا پر بھی ہوتی. انسان کا مرتبہ اور مقام اس وجہ سے بھی گر جاتا ہے، اس کا گراف نیچے آ جاتا ہے جب اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کی حامی بھرتا ہے اور پھر اس کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا، لما تقولون، کہو ہی مت. کس نے کہا ہے کہ ضرور کہو؟ مت یس کہو اگر کرنا نہیں، نو کہہ دو. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک شدید بغض والی بات ہے. مقت کا لفظ پیچھے بھی ایک جگہ استعمال ہوا ہے. کس موقع پر استعمال ہوا تھا وہ؟ باپ کی بیوہ سے شادی کرنا. یعنی کتنا مکروہ فعل ہے کہ باپ کی بیوی سے شادی کرے کوئی لڑکا. انتہائی ناپسندیدہ بات بتائی گئی. اور یہاں کوئی بات کہہ کے پھر نہ کرنا، عہد کو پورا نہ کرنا، اس کے لیے بھی لفظ مقت استعمال ہوا ہے. اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے. تمہاری یہ حرکت اللہ کی دشمنی اور شدت بغض کا سبب بنے گی، اور جس پر اللہ ناراض ہو گیا پھر اس پر رحمت کہاں سے آئے گی، دعاؤں کی قبولیت کہاں سے ہوگی. اور یہ بات پچھلی ہی بات کی کنٹینویشن ہے، مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ سخت ناراض ہو جاتا ہے. کہنا کچھ کرنا کچھ انسان کے اخلاقی زوال کی علامت ہے، قوموں کے بھی اخلاقی زوال کی اور انسانوں کے، افراد کے اخلاقی زوال کی بھی علامت ہے. اسی طرح دعوے اور دعوت میں فرق ہے. دعویٰ ہوتا ہے نا کسی کام کا اقرار کرنا، اس کے کرنے کا اعلان کرنا، کمٹ کرنا. اور اسی طرح پھر ایک ہے دعوت، یعنی دعوت و تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا. یعنی انسان واعظ و نصیحت کرے، اس میں بڑے بڑے دعوے کرے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو نیکی کا حکم دے، خود کو بھول جائے. جو دوسروں کو کہے وہ خود سے نہ کرائے، خود اس کا پابند اپنے آپ کو نہ کرے. تو ان دو چیزوں کا فرق انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن فرشتے ایک آدمی کو لے کر آئیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے. وہ اس طرح چکر مارے گا جیسے چکی کا گدھا گھومتا ہے. چکی پہ جب آٹا پیسا جاتا ہے نا، اب تو مشینیں لگ گئی ہیں، پہلے بیل یا گدھے گھومتے تھے اس چکی کو گھمانے کے لیے. چکی کا پتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہ ہو کہ چکی نہ پتا ہو آپ کو. چکی جس کے دو پارٹ کے بیچ میں اناج یا مختلف چیزیں پیسی جاتی ہیں. اب تو مشینیں وغیرہ گرائنڈر آ گئے بڑے بڑے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، پتھر کا ایک ٹکڑا نیچے اور ایک ٹکڑا اوپر، اور اوپر والا ٹکڑا جو ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک ہینڈل لگاتا تھا اور اس کو گھمایا جاتا تھا. اب ایک انسان کی کتنی طاقت ہے اس کو گھمانے کی، بعض اوقات انسان تھک جاتے ہیں یا بڑے پیمانے پہ کچھ پیسنا ہوتا ہے تو انسانی ہاتھ کی بجائے اس کے ساتھ گدھے کو باندھ دیا جاتا ہے یا بیل کو. اب وہ بیل کو مار مار کے گھماتے ہیں یا گدھے کو مار مار کے گھماتے ہیں اور گھومتا رہتا ہے. جتنا وہ گھومتا ہے اندر کی چیز اتنی ہی تیزی سے پس جاتی ہے. اس سے تشبیہ دی گئی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ اس طرح چکر مارے گا جیسے چکی کا گدھا گھومتا ہے، یعنی تیزی سے گھومے گا. لوگ اس کے گرد دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، بھلے آدمی تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، تو اس آفت میں گرفتار ہو گیا کیوں؟ وہ کہے گا، بے شک میں لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیتا لیکن خود نہ کرتا، بری بات سے منع کرتا لیکن خود باز نہ آتا. کبر مقتن، بہت بری بات ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے، کیونکہ اس میں عہد کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے نا، اور عہد کی خلاف ورزی جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے، اور منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. ویسے بھی منافقین کا حال یہ تھا، سورۃ التوبہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی میں موت چھا گئی ہو. یعنی قربانیوں کے موقع پر ان کی حالت بدل جاتی تھی. اس آیت کا ایک اور بھی پس منظر بتایا جاتا ہے کہ مکی زندگی کے دوران جب مسلمانوں کو صرف صبر اور برداشت کا حکم تھا تو مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے. مسلمانوں کو روکا گیا تھا نا کہ یک طرفہ طور پر تم صبر کرو. اس وقت وہ آرزو کرتے کہ اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے تو ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں. مگر جب اجازت مل گئی
تو بعض لوگ یوں کہنے لگے کہ پروردگار، ہم پہ قتال فرض کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ لما کتبت علینا القتال. اب دیکھیے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے قول و قرار کی پابندی میں ہے، محض باتوں میں نہیں ہے. یعنی کسی بھی انسان کی عظمت محض اس کی گفتگو سے نہیں پہچانی جائے گی، یا محض اس کی گفتگو سے اس کی عظمت نہیں بنتی جب تک کہ وہ کچھ کر کے نہ دکھائے. اس کی اصل عظمت یا اس کی ویلیو اس کی وفاداری اور راست بازی میں ہے کہ جو کہے وہ کر کے دکھا دے. عہد کی خلاف ورزی ہر معاملے میں ناپسندیدہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے جنگ کے لیے تمنائیں کرتے تھے کہ کوئی بہت نیک عمل ہم کو پتا چلے، جب بتایا گیا تو ڈرنے لگے، پیچھے ہٹ گئے. یعنی عہد کی خلاف ورزی، عہد نہ نبھانا ہر معاملے میں برا ہے، خواہ ذاتی معاملات ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر دین کے معاملے میں انسان کوتاہی برتتا ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ بات ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ انسان کا ذاتی نہیں اجتماعی نقصان ہوتا ہے. ایک شخص کا نہیں، بہت سارے لوگوں کے مستقبل خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اب مثلاً جنگ یا جہاد کے موقع پر اگر کچھ لوگ کام چوری کر جائیں، پیچھے رہ جائیں، جبکہ ایک ایک شخص ضروری ہو، تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ مسلمان شکست کھا سکتے ہیں. اسی لیے جنگ تبوک میں جب کچھ لوگ نہیں گئے تھے تو کتنا سخت ایکشن لیا گیا تھا، اور وہ محض سستی کی وجہ سے تھا، کوئی خاص وجہ نہیں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر اتنے ناراض نہیں ہوئے تھے اپنے صحابہ سے جتنے ان 3 صحابہ سے ہوئے تھے جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے کوتاہی کی تھی. اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے، لیکن ان کا قصور پھر قصور تھا. اپنے ذاتی معاملات میں بھی بعض اوقات ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں. نہانا چاہیے، اچھا ٹھہر کے نہا لیتے ہیں، اور وقت گزر گیا، پانی چلا گیا، رہ گیا. چھوٹے چھوٹے معاملوں میں سستی کرتے رہتے ہیں. کھانا کھانے میں اور کسی چیز میں کتنے ہی معاملات ہیں، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ہر چیز وقت پہ ہی ہو تو اچھی ہے. تو وہ تو آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے، کریں نہ کریں. کچھ چیزیں آپ کے آس پاس والوں، گھر والوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جیسے گھر میں ہوتا نا کہ آپ کے ذمہ کام بانٹ دیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم بہنیں ایک جیسی تھیں تو ہم سب کے حصے میں کچھ کچھ گھر کا کام تھا. یا بعضوں کا کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے، 2-4 بہویں مل کے رہتی ہیں، کھانا پکانے کی ذمہ دار ہوتی ہے، ایک کلیننگ کی ہوتی ہے، کسی اور چیز کی ہوتی. اب جس کے ذمہ کھانا پکانا ہو وہ پڑا سویا رہے، اور سارے جب بھوکے ہارے گھر پہنچے اور کھانا نہ ہو تو کیا کیاس برپا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک خاندان کے لیے کتنا تکلیف دہ کام ہو سکتا ہے. اور گھروں میں عموماً لڑائیاں کس پہ ہوتی؟ انہی باتوں پہ ہوتی کہ جب گھر والے افراد ایک دوسرے سے کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، کام ذمہ لے لیتے پھر کرتے نہیں. پھر اسی طرح اس سے آگے بڑھ جائیے تو آپ کسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں، کسی اسکول میں. تو اب اسکول میں بچے بیٹھے ہیں کلاس میں، ٹیچر کوئی نہیں آئی. تو اب ان 50 بچوں کا جو وقت ضائع ہو رہا ہے وہ 50 گھنٹے بن گئے 1 گھنٹے کے. ایک شخص کے ساتھ بدعہدی 1 گھنٹے کا نقصان ہے، 50 لوگوں کے ساتھ بدعہدی 50 گھنٹوں کا نقصان ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی بڑی خرابی لاحق ہوتی. اور اسی طرح باقی ذمہ داریاں بھی جن کا تعلق زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اتنا ہی زیادہ لاس ہوتا ہے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت غصہ دلانے والی ہے یہ بات کہ تم جو کہو وہ کر کے نہ دکھاؤ. اس کے برعکس ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے، یعنی جہاں بغض رکھتا ہے وہاں محبت بھی رکھتا ہے کچھ لوگوں سے. اور وہ کون خوش قسمت ہوتے ہیں؟ الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف بنا کے، صف میں، آرگنائزڈ طریقے سے، ٹیم میں، اکیلے اکیلے نہیں، اکٹھے ہو کر، محض بھیڑ بن کے نہیں بلکہ صف بن کر. اسی پر اس سورت کا نام صف رکھا گیا. اور پھر پسندیدہ ترین اعمال میں سے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے.
یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے صف بنا کر، وہاں بھی تو صف بنتی ہے. لیکن ایٹ ٹائمز جہاد جو ہے وہ چوٹی ہے دین کی. ایک حدیث میں بھی آتا نا جہاد کیا ہے؟ قمت الدین، بالکل اوپر کی ٹاپ کی چیز ہے. جب اللہ کے راستے میں وقت جان مال چاہیے تو حاضر کر دینا. نماز تو سبھی پڑھتے ہیں نا، لیکن جانیں حاضر کرنا، وقت لگانا، مال دینا، یہ سب نہیں کرتے. یہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کر رکھا ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم، وہاں بھی بیع ہے، تجارت ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. تو یہاں بھی اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں صف بن کے لڑتے ہیں. اب جنگ جہاد اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ یاد رکھیے دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم کا کام بھی جہاد سے کم نہیں. سورۃ التوبہ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ ضروری نہ تھا کہ سب لوگ میدان جنگ میں نکل جاتے، کیوں نہ کچھ لوگ ہر گروہ میں سے نکلے، وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر اپنے اپنے علاقے میں جا کے اوروں کو سمجھاتے. اس لیے دین کی تعلیم کا کام، دین کی تبلیغ کا کام بھی صف بندی، ٹیم ورک کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ صرف ایک شخص یا ایک فرد کے کرنے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب مل کر نہ کریں. ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر، گروہ پر، ٹیم پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، خصوصی تائید ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص کو اچھا کام کرنا آتا ہے، دوسرے میں کچھ کوتاہی ہے، ایک زیادہ محنتی ہے، دوسرا کچھ کم ہے، ایک زیادہ وقت دے سکتا ہے، دوسرے کی کچھ مجبوری ہے، ایک کے پاس مال زیادہ ہے، دوسرا مفلس ہے. تو وہ جب سب مل کے کام کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک کی کمی کوتاہی دوسرا پوری کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ مطلوبہ عمل سامنے آ جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ ہر شخص الگ الگ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ایفرٹ لگائے. کہیں کچھ کمی ہو جائے گی، کہیں کچھ ہو جائے گی، کہیں کچھ ہو جائے گی، اور مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کے لڑتے ہیں. یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو ڈینگے مارے لیکن قربانی کا کوئی حوصلہ نہ رکھیں. اس کے نزدیک محبوب ترین وہ ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہاں پر صرف صف کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک لائن بنا کے لڑیں. کیسی صف کی طرف اشارہ ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص، کہ جس میں کوئی رخنا نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بالکل جڑی ہوئی ہو جیسے سیمنٹڈ ہوتی ہے. سیمنٹ بھی کم ہے، یہاں پر سیسا آپ کو معلوم ہے ایک دھات ہے جو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کو بالکل برابر مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی. جیسے ذوالقرنین کی دیوار تھی نا، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، اور پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. تو اسی طرح یہاں بھی پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا ہے کسی بھی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی داخلی طور پر اور خارجی دونوں طور پر مضبوط ہو، اس کی اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی ساخت برابر. اچھا، دیوار کی اگر ایک اینٹ آگے کو ابری بھی ہو، ایک پیچھے کو ہو، تو بھی وہ اچھی نہیں لگتی نا. صف نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھا کرتے تھے اور منع کرتے تھے کہ کسی کا سینہ بھی آگے نہ ابرا ہوا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا. یعنی آگے پیچھے ہو کے نہ کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو. یعنی اونچے نیچے قد تو ہو سکتے ہیں نا، ہاں، جیسے انگلیوں کے ہیں، اونچی نیچی تو ہو سکتی ہیں لیکن سیدھی تو رکھو. یہ تو نہیں کہ ایک آگے ایک پیچھے زگ زیگ، ایسے نہیں. اور پھر ساتھ جڑ کے صفن کأنہم بنیان مرصوص. مرصوص کا لفظ جو ہے نا رس سے ہے، را صاد صاد، ایک چیز کو دوسری سے ملانا، جوڑنا، پیوست کرنا. رساس بمانے سیسا بھی ہے، یعنی کسی چیز کو سیسا پلا کے مضبوط کرنا. اچھا، ویسے اگر اینٹیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ خطرناک دیوار ہوتی ہے، کیونکہ ذرا بھی کسی کا ہاتھ لگا گرے اور اینٹیں دوسروں کے سر پہ پڑیں گی جا کے. ہر اینٹ کو اوپر نیچے اور دائیں بائیں دونوں طرف سے جوڑنا پڑتا ہے، بیچ میں سیمنٹ رکھ کے. اور پھر جب وہ ایک دفعہ پختہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر مزید سیمنٹ لگایا جاتا ہے جس سے
وہ نشان بھی مٹ جاتے ہیں کہ کون سی اینٹ کہاں ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی خود نمائی نہ چاہیں، اپنا نام نہ چاہیں. اگر کہیں چھپی ہوئی بھی یہ خواہش موجود ہو دل میں کہ اس کام کے پیچھے میرا نام آئے، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. جب تک انسان اس حد تک نہ تواضع اختیار کرے کہ چھپائے نہ، جس طرح دانا چھپاتا ہے. اگر آپ بیج ڈالے زمین میں اور کچھ باہر نظر آ رہا اور کچھ اندر ہو تو وہ بیج اگتا ہے؟ وہ نہیں اگتا. وہی بیج اگ کے درخت بنتا ہے، پھل پھول لاتا ہے، بارآور ہوتا ہے، جو اندر جا کے چھپ جاتا ہے، جس کے اندر خود نمائی کی خواہش نہیں رہتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ صفت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب سب سے پہلے انسان کے اندر اس مقصد کی اہمیت ہو جس کے لیے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. مثلاً آپ کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیے کورس ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ اکیلے اکیلے کوئی کام کریں گے، کچھ لوگ ٹیمز میں کریں گے. مثلاً ایک علاقے میں آپ رہتے ہیں، 2 لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے پہلے کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. کیونکہ اکیلے ہر کام کرنا ممکن نہیں. آپ کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے جب آپ اکیلے چلتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں. مثلاً اگر کسی گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے، ایک تھک جائے تو دوسرا چلانے لگتا ہے. گاڑی چلتی رہتی ہے، ڈرائیور ریسٹ کر لیتے ہیں بیچ میں، ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز کا ایک پائلٹ نہیں ہوتا، صرف ایک دوسرا ایڈیشنل ساتھ ہوتا ہے. خدا نخواستہ ایک کو کچھ ہونے لگے تو دوسرا ٹیک اوور کر لے، کیونکہ رسک ہوتا ہے نا ایک میں. اسی طرح کوئی بھی کام ایک شخص اگر اکیلے میں کر رہا ہے تو اس میں بہت رسک ہے، وہ غلطی کر جائے، وہ بھول جائے، وہ کچھ. اور خصوصاً خواتین تو ویسے بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے. ان کے لیے تو بہت ضروری ہے اکٹھے ہو کے کام کریں، اور دیکھا جائے تو مشکل انہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کون سی چیزیں انسان کو متحد کرتی. سب سے پہلے تو وہ مقصد جس کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. جتنا آپ کو وہ عزیز ہوگا اتنا متحد ہونا آسان ہوگا. اگر مقصد ہی اہم نہیں آپ کی نظر میں اور اسی کی کوئی وقت نہیں تو پھر اکٹھے ہونے کی بھی کوئی وقت نہیں رہے گی. پھر دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک دوسرے پہ شک ہونے لگے کہ یہ میرا مخلص نہیں تو بھی صحیح ٹیم ورک نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح اخلاق کا بلند معیار ضروری ہے. اخلاق کا بلند معیار جس میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مسکرانا، سلام میں پہل کرنا، واخفض جناحک للمؤمنین، اور یہ ساری چیزیں. اور پھر ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پہ نظر، مجھے یہ کام کرنا ہے، اتنے عرصے میں کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یعنی عہد کی پابندی. تو جتنی زیادہ یہ چیزیں ہوگی انسان میں اتنا ہی وہ زیادہ جڑ جائے گا، اتنا ہی زیادہ بہترین صف بن جائے گا اور بنیان مرصوص بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. اور بنیان کا لفظ جو ہے یہ عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنا کا معنی ہوتا ہے بنانا، تعمیر کرنا، عمارت بنانا، اس طرح کہ اس کے سب اجزاء ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے ہوں. اور بنیان ہر اس تعمیر کو کہتے ہیں جو شرط پوری کرے، خواہ یہ صرف بنیاد ہو یا کوئی دیوار یا پوری عمارت. لیکن یہاں مراد دیوار ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر دیوار کی ایک اینٹ کو اکھاڑ دیا جائے تو باقی ساری دیوار گرانا آسان ہو جاتی ہے. تو جب کوئی شخص اس دیوار کو نقصان دیتا ہے تو پھر وہ صرف ایک انسان کا نقصان نہیں، پورے دین کا نقصان ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم کیوں مجھ کو اذیت دیتے، کیوں ستاتے ہو مجھ کو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، کس بات کو؟ انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس کے دلائل موجود تھے. کس طرح انہوں نے نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے، پھر فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، سمندر ان کے لیے خشک ہو گیا. کوئی شک تھا؟ کہیں شک نہیں تھا ان کی نبوت اور رسالت پر. لیکن اس کے باوجود ہر وعدہ توڑتے تھے، کوئی کام کر کے نہیں دیتے تھے، اور زبان سے بھی اذیتیں پہنچاتے تھے. کوئی حکم جو اللہ کا لے کے آتے اس میں حجت بازی کرتے تھے. گائے کا رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، عمر کتنی ہو، قیمت کیا ہو، یہ وہ بہت سے سوال جواب. یعنی جہاں
عہد کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا قول و فعل کا تضاد. اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر قول و فعل کا تضاد موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اذیت ناک تھا. آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان اٹھائے گئے تو اس وقت وہ ایک زوال یافتہ قوم تھے، فرعون کے غلام تھے، اخلاقی زوال بھی بہت تھا ان کے اندر. کوئی بہادری، کوئی فتوت، کوئی اخوت، کوئی جذبہ تھا ہی نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا حوصلہ باقی نہیں تھا. یہ اعلیٰ اخلاق انہی لوگوں کے ہوتے ہیں نا جو بلند کردار ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل زوال یافتہ لوگ تھے، اس لیے ہر طرح کی بدعہدی اور نافرمانی کرتے. بعض اوقات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کیا. بائبل وغیرہ میں اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے، لیکن انہیں بھی جب جہاد کا حکم دیا گیا کہ جاؤ ذرا اپنا وطن فتح کرو، کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. نہ بابا، ہم کو تو ڈر لگتا ہے، بہت جاندار مضبوط قوم ہے، جابر لوگ ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کے اپنے رب کے ساتھ اس کو فتح کیجئے، پھر ہم آ جائیں گے. ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کر دے، اللہ کر دے گا. آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، اور ہر کام پہ کیا کہہ دیتے؟ انشاءاللہ ہو جائے گا، بس خود ہی ہو جائے گا. اور معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے سب ٹھیک ہو جائے، سب کام خود بخود ہو جائے. یعنی خود اپنے اندر ہمارے کوئی کمٹمنٹ اور محنت کا جذبہ نہیں، لیکن ہر وقت بس یہی کہتے رہتے ہیں اللہ چاہے گا سب ہو جائے گا. ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی بنیاد نہیں ہے ہماری، جو ہماری ذمہ داری وہ ہم نے نہیں پوری کرنی. مثلا امتحان کا موقع ہے، سبق نہیں یاد کرنا، پڑھنا کچھ نہیں، اور کیا توقع لگا کے بیٹھ رہے؟ نہیں، میں اللہ کی بڑی پسندیدہ ہوں، فلاں فلاں نیکی کے کام کرتی ہوں، میرا پرچہ اچھا نہیں ہوگا. بھئی پرچہ اچھا ہونے کے لیے تو آپ کو محنت کرنی ہے، امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ فلاں نیکی کا اس سے کیا تعلق؟ یعنی عجیب و غریب قسم کی کرامات کے منتظر رہتے ہیں کہ بائی چانس گڈ لک کے طور پر کچھ ہو جائے. اگر تورات کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک موقع ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے پوری خوش دلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی. کہیں نہیں کہ خوشی سے کوئی بات مان لی ہو اور جیسا کہا گیا ویسا کر لیا گیا ہو. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ آپ مثلاً اپنے گھر میں اپنی بہن کو، اپنے بچے کو، کسی کو کوئی کام کہیں کچھ ہو کر کچھ اور لائے، یا کہیں اور وہ سستی کے مارے کہ اچھا، یا بار بار کہیں اور پھر بھی وہ اٹھ کے کر کے نہ دیں؟ کتنی کوفت ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کا حد حوصلہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے اس غم اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے، اور بعض اوقات بہت سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی ہے بنی اسرائیل کو، لیکن آخر تک ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی. اس لیے فرمایا یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کیوں مجھ کو اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، لیکن پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو. فلما زاغوا، جب حد سے نافرمانیاں بڑھی تو دل ٹیڑے ہو گئے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا، وہ ان کے ساتھ ہو گیا. فلما زاغوا، جب وہ خود بگڑے، خود ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑنا کوئی مذاق نہیں ہوتا. جب ایک انسان عہد کی خلاف ورزی بار بار کرتا ہے تو پھر انسان حق سے بھی دور ہوتا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان کو دکھ پہنچاتے، اور اس وجہ سے پھر ان کی فطرت ہی مسخ ہوتی چلی گئی اس گناہ کے عوض یا اس گناہ کی وجہ سے. کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں نا کہ ٹیڑھی راہ اختیار کرنے والوں کو زبردستی سیدھے رستے پہ لے آئے. کیونکہ اگر وہ ایسا کرے کہ زبردستی پکڑ کے لوگوں سے کام کرائے، پھر تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے. دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو امتحان میں ڈالا نا کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، نصیحت کے مواقع بھیجے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اطاعت نہیں کی اور مسلسل نافرمانی اور بدعہدی کی تو اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.